پاکستان میں لیڈر نہیں آیا کوئی عاشق رسول بندہ جس نے یہ جرت کی ہو۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ جو بندہ یہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اسے کافر تو قرار دے دیا بھی وہ کافر ہے، ساتھ یہ بھی لکھتے کہ جو محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اگر یہ دعویٰ لکھ دیتے اس وقت حکومت فیصلہ کر لیتی تو اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان میں بہت سارا گند ختم ہو جانا تھا۔ یہ جو پلیدگی کھلارنے والے یوسف قذاب لاہور میں دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی ہے، اور حیدرآباد سندھ میں ریاض اللہ گہور شاہی نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے لوگوں کو اپنا مرید کرتے ہیں، پیری مریدی۔ لوگ آئے، محفلیں، ذکر، لنگر، نیاز، لاکھوں مرید، اور پھر یہ بدبخت لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں آخری نبی ہوں، میرے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی ہے۔ تو آج میں نے اپنی بخشش کے لیے کہ حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آپ کو جب خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ 100 سال کے قریب عمر ہے، بڑھاپا ہے، اپنے حجرے میں بیٹھے تسبیح، ذکر، درود، اللہ اللہ، اس کے علاوہ بس اپنی دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے مہر علی، اب یہ تسبیح کرنا، درود پڑھنا، اب یہ کام کرنا چھوڑ دو، اب جاؤ اور جا کے مرزیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف اور میرے دشمنوں کے خلاف جا کے جنگ لڑو، اور یہ بھی سن لو کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرے گا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اتنا بڑا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر آپ ہی سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ میدان میں نکلے، آپ نے آ کے مرزیت کو لگام ڈالی، آپ نے پھر کتابیں لکھی، آپ نے ان کا رد کیا، ان کو مناظرے کے لیے بلایا، ان کو دعوت فکر دی، آپ میرے پاس آئیں، میری گفتگو سنیں، لیکن وہ نہ آئے، نہ آئیں گے، نہ آنا تھا، نہ آ جائیں گے، نہ کل آئیں گے، نہ کبھی آئیں گے۔ تو آپ کو بھی، مجھے بھی، اور اپنی اولاد کو بھی آپ لوگ تعارف کرائیں، بتائیں کہ یہ لوگ ہیں کون، وگرنہ یاد رکھیں آپ ساری زندگی نمازیں قرآن پڑھتے مر جائیں گے، اور اگر آپ کا بیٹا مرزئی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، حضور پاک کا دشمن ہو گیا، تو جہاں وہ بدبخت جہنم میں جائے گا وہاں ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور ان کے تیر اتنے خطرناک ہیں۔ اب دیکھیں حکومت نے اعلان کیا 2020 میں کہ 21 میں تمام سکولوں کا سلیبس ایک ہوگا، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں، اعلان کر دیا۔ اب حکومت کتنی مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہ ادارے، یہ لوگ کتنے مضبوط ہیں کہ 3 ماہ بعد حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ بیکن ہاؤس نے نہیں مانا، ایجوکیٹر نے نہیں مانا، آکسفورڈ کے ساتھ جتنی بھی یونیورسٹی ہیں، 2020 میں پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جہاں بھی سکول کی کتابوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے گا وہاں پہ لکھا جائے گا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ فیصلہ ہوا، اتنی مضبوط کیبنٹ۔ لیکن آج 2021 میں جتنے بھی بیکن ہاؤس نے کتابیں شائع کی ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی کتابیں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے شائع کی ہیں پاکستان میں، کسی ایک کتاب کے ایک جگہ پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبی یہ نہیں لکھا ہوا۔ آپ ان کی جرت دیکھیں کہ جب پارلیمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی کتاب شائع ہوگی جہاں جہاں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا وہاں پہ پہلے لکھا جائے گا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کی جرت دیکھ لیں،
کہ حکومت بے بس ہے، نہ اسکول ان کے بند کروا سکی، نہ ان کی کتابوں کے سلیبس بند کرا سکی، نہ ان کی کتابوں کو یہ لکھوا سکی کہ اپنی سب کتابیں اٹھاؤ اپنی فرنچائز سے اور دوبارہ ایڈیشن لکھایا کرو، اور ہر جگہ لکھو کہ جہاں جہاں محمد ہے وہاں وہاں پہ خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کبھی نہیں لکھیں گے، نہ اتنی جرت ہے کوئی لکھوا سکے۔ اسی لیے تو ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا کہ جب اس نے سائن کیے، اس نے کہا کہ میں مرزائیوں کو کافر تو قرار دینے لگا ہوں، فیصلہ کرنے لگا ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ ہے اپنے انجام کا، مجھے کب کہاں کون گولی مار دے، یہ لوگ اتنے مضبوط ہیں۔ اور وزیر اعظم کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، وہ کبھی امریکہ میں، کبھی لندن میں، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے ملک میں، اور وہ وہاں سے اپنے پرائم منسٹر کو فون کال کر کے کہتا ہے کہ یہ پاگل پان نہ کرنا، مرزائیوں کو کافر نہ قرار دینا، وگرنہ تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ وزیر اعظم کو وزیر خارجہ فون کرے، لیکن اللہ رب کائنات نے قیامت تک اپنے محبوب کے سچے عاشقوں کو آپ کی شکل میں، آپ کی اولاد کی شکل میں اللہ نے قیامت تک پیدا کر کے رکھنا ہے۔ بھائی یہ دعا کیا کرے کہ اللہ آپ کی اولاد کو، اللہ میری اولاد کو، اللہ سب کی اولاد کو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنائے۔ ہمارے دل میں سب سے زیادہ لا یؤمن احدکم احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، سب سے زیادہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، زندگی سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ زندگی ایک بار ہے، بڑے آئے بڑے گئے، قبرستان بھر گئے، بھر جائیں گے، یہ زمین سب لوگوں کو کھا جائے گی، لیکن جو سچے عاشق رسول ہیں وہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمایا سے گھر سے باہر نکلے، ذرا میری طرف توجہ کریں، تو صحابہ بیٹھے کافی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے علم میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا آپ کی شان زیادہ ہے کہ آپ ایک تو روح اللہ ہیں اور اللہ کی کلمۃ اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میرے خیال میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا آپ کی شان بہت زیادہ ہے، آپ جو ہیں وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں۔ اس طرح صحابہ، کوئی کسی نبی کا نام، کوئی کسی نبی کا نام، کوئی کسی نبی کا نام، تو یہ ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی مسجد نبوی میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو بڑی شانیں دی ہیں، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیفۃ اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی داؤد خلیفۃ اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی کلام اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ ہر نبی کی شان بڑی ہے، لیکن سن لیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ شان میں محمد کو عطا فرمائی ہے۔ سن لیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ شان فرمایا کہ قیامت کے دن میں ہی ہوں گا جو سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر نکلوں گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے میرے آقا فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی، میں قبر سے باہر نکلوں گا، پھر عمر فاروق نکلیں گے، سیدنا ابو بکر صدیق نکلیں گے، سیدنا عثمان غنی نکلیں گے، پھر اہل جنت البقیع کے لوگ نکلیں گے۔ یہ مدینے میں مدفن تمام صحابہ کو لے کے میرے آقا تشریف لائیں گے مکہ کے اندر، تو مکہ میں جنت المعالیٰ میں جتنے بھی صحابہ دفن ہیں ان سب کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے سرزمین سوریہ، شام کی طرف۔ تو شام میں قیامت قائم ہوگی اور شام کے اندر حشر قائم ہوگا۔ آپ اور میں جہاں جہاں دنیا میں جو جہاں بھی دفن ہے، وہ جب اپنی قبر سے نکالا جائے گا
تو اس کے لیے اللہ فرشتے بھیجے گا، ان کو اٹھا کے اللہ سب مخلوق کو شام کی سرزمین میں اکٹھا کرے گا۔ سب مخلوق ازل سے لے کے ابد تک تمام مخلوق کو جب شام میں جمع کر لیا جائے گا تو پھر یوم حساب، مالک یوم الدین، دا ڈے آف ججمنٹ شروع ہو جائے گا۔ یوم احتساب ہوگا، یوم حساب ہوگا، اور کہا جائے گا کہ 3 سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ بعض لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ 5 سوالات ہوں گے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا جسے کچھ بھی نہیں آئے گا، 3 سوال بھی نہیں آئیں گے، 5 بھی نہیں آئیں گے، تو فرشتے اس بندے سے کہیں گے تو کتنا بد نصیب آدمی ہے، تجھے ایک سوال کا جواب ہی نہیں آیا، تجھے ایک جواب ہی نہیں آیا، کیا وجہ بنی، کیا مصیبت ہے؟ تو نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں سنا۔ وہ شخص بیچارہ جب 3 سوالوں میں فیل ہو جائے گا تو اسے جہنم کا ٹکٹ دیا جائے گا، اور اس سے فرشتے پوچھیں گے یہ تو بتا کہ تو کیوں اتنا بد نصیب ہے، زندگی تجھے ملی 50 سال 60 سال۔ اللہ اکبر، وہ جواب دے کے کہے گا کہ میں نے ساری زندگی اپنے دل میں نہ اللہ کے نبی کی محبت رکھی، نہ اللہ کے قرآن کی محبت رکھی۔ اور یہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ پنجابی ہو، سریکی ہو، انگلش ہو، اکثر جو یورپین لوگ ہیں، مسلمان باہر یورپین کنٹریز میں ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں تو عربی نہیں آتی، جب قبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہوں گے، ان 3 سوالوں کے سوال عربی میں ہوں گے، جواب بھی عربی میں ہوں گے۔ اب ہم تو انگریزی میں، انگلش لینگویج ہے، ہمیں وہ عربی آئے گی نہیں۔ مثلا بالکل سیدھا سادہ دیہاتی آدمی جسے صرف سریکی آتی ہے، اگر اسے پوچھا جائے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اسے نہیں پتا کہ من ربوں کا اس کا معنی کیا ہے۔ اگر اسے پوچھا جائے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے، اسے نہیں پتا، اسے عربی آتی نہیں۔ اگر اسے پوچھا جائے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، دنیا میں کیا کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ تیسرا سوال بڑا خطرناک سوال ہے۔ 2 میں تو نکل جائیں گے لوگ، اللہ کو ماننے والے، عیسائی بھی، یہودی بھی، ان پڑھ بھی، پڑھا لکھا بھی، دوسرے سوال میں بھی نکل جائیں گے، تیسرے میں جا کے اڑ جائیں گے۔